جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मांग लिया. उसने कहा है कि हमारा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है. आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन. आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन. और उन्होंने कहा है कि जनाब अपना बंदोबस्त करें. और जो जो जिसे कहते हैं ना, योर डेज आर नंबर्ड. योर डेज आर नंबर्ड. मुझे ऐसा लगता है this is going to be the end of the Iranian regime in case if there is if Iran doesn't have enough tools of deterrence. If Iran doesn't have enough tools of deterrence, इस चीज़ को ज़हन में रखें. If Iran doesn't have enough tools of deterrence, तो remember, it is not going to be the way it is. ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े क्लियरली बता रहा हूँ. ठीक है जी, कि अगर ईरान जो है सरेंडर नहीं कर रहा, जो कि वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, तो फिर उसने जो कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी नो वेयर द आयतुल्ला इज. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. और ये ऐसे नहीं कहते. डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ऐसे नहीं कहा, बट नाउ दे आर सेइंग इट. नाउ दे आर सेइंग दिस. समझ रहे हैं आप बात को? जो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अनकंडीशनल surrender. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out, at least not for now. But we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. Unconditional surrender. ये वो कह रहे हैं. उन्होंने ईरान को कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो तो बच जाओगे, वरना हम आपको एलिमिनेट कर देंगे. और वो उसने ये भी कहा है कि हमने टोटल कंट्रोल ले लिया है स्काइज का, ओवर द स्काइज. ईरान और जो जिसे कहते हैं ना, और हमारे पास ईरान के कहता है जी, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स हैं और डिफेंस इक्विपमेंट है, बट जो अमेरिकन मेड है, कंसीव्ड है और मैन्युफैक्चर स्टफ है, कोई भी अमेरिका से अच्छा नहीं है. ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. वो कह रहे हैं कि हमने पूरा कंट्रोल ले लिया अमेरिकन स्काइज का, उसका ईरानी स्काइज का. अगर तो उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया भाईजान, तो फिर नहीं ये बचता, फिर ईरान नहीं बचता. ये आप जिसे देखें, पहले ईरान का अमेरिका कहता था वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस अटैक. अब वो कहते हैं कि अब हम कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं. समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस वक्त तमाम अपने जो फैमिलीज़ हैं ईरान से, जो डिप्लोमेट्स के और उसका जो स्टाफ है, वो निकाल रहे हैं तमाम. ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस टू कीप द फैमिलीज देयर. बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है ये. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अगर पाकिस्तान अपनी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत बहुत ट्रिकी है. बहुत बहुत ट्रिकी है. कौन है जो उनको रोक सकता है? कौन है जो उनको रोक सकता है? कोई है? देयर इज नो वन. कौन कहेगा कि नहीं हमें जनाब नहीं हमें नहीं जाना, या हमें दिस मोमेंट में जो वो जिसे कहते हैं ना, ईरान में ही रहना है. अब ईरान से सब लोग निकल रहे हैं. अगर पाकिस्तान की ये असेसमेंट है, ठीक है ना जी, तो फिर आप समझ लें कि ये गेम गई. ये उनके हाथ से गेम गई.
اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہاتھ سے یہ گیم گئی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چلتا ہے ایسے تو اٹس اے میٹر آف میرا خیال ہے ڈیز بھی نہیں ہوگا، ڈیز بھی نہیں ہے سر، یہ میٹر آف ڈیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ڈیز کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ایران ہمیں رسپونڈ نہیں کر پا رہا۔ میں نے ویسے جو اسیسمنٹ لی تھی نا، میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ ایران رسپونڈ نہیں کر پا رہا۔ اگر آپ مجھے سن رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ایران اپنی ڈیٹرنس مینٹین کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ وہ نہیں کر پایا، ایران اپنی ڈیٹرنس مینٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اس کو ذرا سمجھیں، اسٹڈی دس فرسٹ۔ ایران ڈیٹرنس مینٹین نہیں کر سکا، ٹھیک ہے جی، اور اب اگر یہ رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں، میں نے آج آپ کو صبح بھی ایک بات کہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح رجیم چینج کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، اور اگر اور اوپر سے جے ڈی وینس نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایڈیشنل میئرز لے سکتے ہیں، ہم ایڈیشنل میئرز لے سکتے ہیں، اور یونائٹڈ کنگڈم اور جو ڈیفینس سیکٹری ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت عجیب قسم کی۔ دیکھیں اس کے اوپر میں ویسے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، ایران، افغانستان اور یہ سارے ملک، یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے آگے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور امریکہ نے ان کو تباہ کیا، عراق کو کیا، افغانستان کو کیا، اب ایران کی باری ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب پاکستان کی باری ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں اس تھیوری کو نہیں مانتا، آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ان لوگوں کو نیچر کا ہی نہیں پتا، ان کو لوگوں کو اس کی نیچر کا ہی نہیں پتا، اس تعلقات کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ مجھے اندازہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دوست جو ہیں وہ بھارت میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی نیچر کیا ہے۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات بڑے مضبوط فوٹنگ پہ کھڑے ہیں، اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ ایوری کاسٹ دے وانٹ کہ یار ہمیں ہر قیمت پہ جو ایکسیس چاہیے ہوتی ہے، پاکستان میک شور کہ وہ ایکسیس جو ہے ان ٹرمز آف ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن دیتا رہے۔ ابھی جو امریکہ کے جو ہیں جو جنرل صاحب تھے مائیکل کوریلا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں کہتا کہ پاکستان ہماری ہیلپ نہیں کرتا، انہوں نے کہا پاکستان ہماری ہیلپ کرتا ہے، بہت ہیلپ کرتا ہے، ان کے مینز تھوڑے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے جہاں پہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ دہشت گرد موجود ہیں، ہمارے لیے وہ ان دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، تو دے آر ورکنگ۔ پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پاکستان کو کوئی شوق نہیں ہے، ہم کوئی بہت بڑی ریزسٹنس پاور نہیں ہے، ہم کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے ویسا کھاتا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خیر کوئی لوڑ ہی نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بقول اگلے دن جیسے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ یار اگر یہاں پہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، تو ہم کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں کیا کیا کرتا ہے، یہ دنیا میں کیا کیا کرتا ہے، تو پاکستان کو بھی اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے، تو ہم ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے جی یہ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ کس طرح یہ کر لیتے ہیں، ان کو ایسے ہے، ان کو ویسے، جو مرضی کہتے رہے، امریکہ کو کیا پتہ نہیں ہے؟
وہ کل بھی کوئی بہت سارے لوگ امریکہ کی جو ہے نا کیا اسے بولتے ہیں جو انٹیلیجنس ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شاید کچھ پتہ نہیں ہے. امریکہ کو کیا کمال کی سمجھ ہے اس خطے کی اور اس پورے علاقے کی. پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے کیا انہوں نے اور پاکستان کی سول لیڈرشپ جو ہے کیا انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی سپیس نہیں بنائی کہ انڈیا جیسا ملک جس کی کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہے شپ ہے اس کے لیے مشکل بن گئی. کیوں مشکل بن گئی اس کے لیے بھائی؟ کیوں مشکل بن گئی اس کے لیے؟ کسی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ نہیں کیا؟ وی ڈڈ ڈسکس. ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے لیکن انفارچونیٹلی اینی ہاؤ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا ہم ڈسکس کریں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے. اس کے اوپر میں پوری ڈسکشن کروں گا، پوری ڈسکشن کروں گا. ٹھیک ہے نا جی، پوری ڈسکشن کروں گا. اور لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے.